آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لائے، کھجور کے سوکھے تنے کے پاس پہنچے، اپنا دست مبارک اس کھجور کے سوکھے تنے پر رکھا. رب کعبہ کی قسم، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی عظمت مصطفیٰ عطا کر دے. وہ کھجور کا سوکھا تنا جو چیخ رہا تھا، بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، دست مصطفیٰ اس کے ساتھ میں کیا لگا، اس کو ایسا قرار آ گیا، اس کو ایسا سکون مل گیا، جیسے کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کی گود سے دور ہو کر چیختا چلاتا اور روتا ہے، اپنی ماں کی گود میں آتے ہی اسے سکون مل جاتا ہے. اسی طرح کا سکون اس کھجور کے سوکھے تنے کو مل گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اگلا واقعہ سنیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے سوکھے تنے سے محو تکلم ہوئے، گفتگو فرمائی. آپ نے گفتگو فرمائی. تیری خاموشی بھی اذاں، تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. وہ انسانوں سے گفتگو نہیں کرتے تھے، جانوروں سے بھی بات چیت کر لیا کرتے تھے. ان کو ہم اور آپ ہی نہیں، پتھر بھی انہیں پہچانتے تھے. ہم اور آپ ہی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم اور آپ ہی نہیں کہتے. پتھر، سنگ ریزے، درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا کرتے تھے. صدیق اکبر کے گھر میں ایک پتھر تھا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے. جب کبھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر جاتے، وہ پتھر میرے مصطفیٰ کو سلام کیا کرتا تھا. تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، انیس احمد بلگرامی. جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا سے اولین وحی کا پیغام لے کر جب آپ جا رہے ہیں مکہ المکرمہ کی جانب، تو راستے کا ہر شجر، اس راہ کا ہر حجر، اس راستے کا ہر سنگریزہ، ہر کنکر، ہر پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہا تھا. رب کعبہ کی قسم، ان اشجار و احجار، ان سنگریزوں کے ان سلاموں کو میرے مصطفیٰ بیداری کے عالم میں اپنے کانوں سے سن رہے تھے. تو آپ تو سبھی سے خطاب کر لیا کرتے تھے. ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریوں نے میرے مصطفیٰ کو پہچانا تھا یا پہچانے بغیر کلمہ پڑھ دیا تھا؟ پہچانا تھا. ان کو ہم اور آپ ہی نہیں، کائنات کی ہر شے ان کو پہچانتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرے اور جو اللہ کے محبوب ہیں وہ کائنات کا ذرہ ان کو نہ پہچانے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب کھجور کے تنے سے محو تکلم ہے. آپ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اگر تو چاہے تو تجھ کو دنیا کا ہرا بھرا درخت ہمارا اللہ بنا دے. میں دعا کر دوں گا اللہ سے، وہ تجھ کو ہرا بھرا درخت بنا دے گا. ابھی تو سوکھا تنا ہے، کھجور کا درخت بن جائے گا، ہرا بھرا تناور درخت بن جائے گا. کھجوریں بھی آئیں گی، پھل آئیں گے، اور یہ دنیا والے تیری کھجوروں کو کھایا کریں گے. اگر تو چاہے، روتا کیوں ہے؟ اور اگر تو چاہے تو تجھ کو جنت کا درخت بنا دیا جائے، پھر جنت میں تو ایک تناور درخت کی شکل میں آئے، پھر تیری کھجوریں آئیں اور جنتی تیری کھجوروں کو کھائیں. بتا تو کیا پسند کرتا ہے؟ دنیا کا درخت بننا چاہے تو میرا اللہ تجھے دنیا کا درخت بنا دے، اور جنت کا درخت بننا چاہے تو میرا اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے گا. روتا کیوں ہے یہ بتا کہ تیری پسند کیا ہے اور تیری خواہش کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو صحبت مصطفیٰ ملی تھی. کھجور کے اس تنے کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت ملی تھی. تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ سنایا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کا فانی درخت بننا نہیں چاہتا، میں تو جنت کا باقی رہنے والا درخت بننا
کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری کھجوریں جنت کے لوگ کھائیں، اہل جنت میری کھجوروں کو کھائیں۔ دنیا کی فانی زندگی کو اس نے ترجیح نہیں دی، جنت کی باقی زندگی کو اس نے پسند کیا۔ اگلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہاں گڑھا کھود کر اس کھجور کے تنے کو اسی مقام پر دفن کر دو۔ لیکن ستون عائشہ کو دفن نہیں کرایا گیا، ستون ابو لبابہ کو زمین دوز نہیں کرایا گیا، ستون سریر کو زمین میں نہیں گڑوایا گیا، ستون حرس کو، ستون وفود کو زمین میں نہیں اتارا گیا، یہ ستون حنانہ کو ہی زمین میں کیوں اتارا گیا؟ وجہ بڑی ظاہر ہے، وہ ہے جنت کی کیاری، وہ ہے ریاض الجنہ، اور جنت کی کیاری میں جو درخت دفن کیا گیا ہے کل قیامت کے دن جنت میں ہی وہ تناور درخت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کی کھجوریں عطا فرمائے۔ فقیر ہے نا، وہ فقیر کو تو مانگ لینا چاہیے، ہماری اور آپ کی حیثیت ہے فقیر کی، فقیر مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا کرے گا، وہ تو بغیر مانگے بہت کچھ دے دیتا ہے۔ یہ آنکھیں اس سے مانگی تھی کیا؟ یہ کانوں کے پردے اور اس کی قوت سماعت ہم نے اور آپ نے اس سے طلب کی تھی کیا؟ یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل اس سے مانگا تھا کیا؟ یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سے طلب کیا تھا کیا؟ یہ پھیپھڑے، یہ گردے اور یہ مثانہ اور یہ وجود اور ہاتھ پیر ہم نے اس سے مانگے تھے کیا؟ یہ اتنی بڑی مشینری کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا وجود لیے گھوم رہے ہیں، اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیا۔ اگر اس سے کچھ مانگیں گے تو کیا وہ محروم کر دے گا؟ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، مانگنے پر کیسے محروم کر دے گا؟ حکم بھی اس کا یہی ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دلاسا دلایا ہے، گھبرانا نہیں، یہ مت سوچنا کہ تمہاری آواز کو کوئی سن نہیں رہا، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ تمہاری پکار کو کوئی سننے والا نہیں، تمہاری آواز صدا بصہرا ثابت ہوگی، نہیں، میں ہوں تمہاری پکاروں کو سننے والا، میں ہوں تمہاری نداؤں کو سننے والا، میں ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جب کبھی کوئی دعا کرنی ہو تو مجھ سے کرنا، جب تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تمام کی تمام بھلائیاں تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں تک یہ پیغام بہت واضح لفظوں میں پہنچا دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ مصیبت تم سے دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ بھلائی تم سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ کے بارے میں ان عقیدوں کے ساتھ میں زندگی گزارو، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور سب کچھ اسی کا تو ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ ایک کھجور کے سوکھے تنے نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اپنے اندر اتنا شعور پیدا کر لیا کہ دنیا کی فانی زندگی کو اس نے ترجیح نہیں دی، جنت کی اور آخرت کی باقی زندگی کو ترجیح دی۔ ہم اور آپ تو باشعور ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی خلافت سے مالا مال کیا ہے، اپنی
اپنی ساری مخلوق میں سب سے بہتری کا مقام اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر لفظ کثیر یہ کل کے معنی میں ہے. اللہ نے اپنی ساری مخلوق پہ حضرت انسان کو فضیلت بخشی ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو داخل اور شامل کر دیا. تو پھر ہم اور آپ بھی اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس دنیا فانی کو ترجیح نہ دیں. زندگی کے کسی گوشے میں اور زندگی کے کسی حصے میں دنیا کی زندگی کو کوئی ترجیح نہ دے کر آخرت کی زندگی ہماری اور آپ کی نگاہوں میں مقدم رہنا چاہیے. میں نے ریاض الجنہ کے 6 ستونوں میں سے ایک ستون کا تھوڑا سا تعارف کرا دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ موقع ہوگا تو ایک ستون کا اور ذکر کروں گا. ذرا سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اس ستون کو بھی آپ دیکھیں. اس کا نام ہے ستون وفود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی منظم زندگی گزاری ہے. ستون وفود اس کا عکاس ہے. یہاں کو تو مجھے ماحول نہیں معلوم بنگلور کا. ہمارے یہاں دہلی میں ایک مرض ہے اور میں اس کے تعلق سے اپنے ایمان والے بھائیوں کو آگاہ بھی کرتا رہتا ہوں. اسکوٹر پہ جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور درمیان میں امام صاحب مل گئے, وہیں گاڑی روکی, آدھے اوپر آدھے نیچے. امام صاحب ایک مسئلہ بتائیے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی حاضری یقیناً مدینہ منورہ میں ہوگی. سبزی خرید رہے ہیں اور وہیں کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, میرا بھی سلام وہاں پیش کر دینا. اتنا مقام معلوم ہے اس عظیم رسول کا کہ میرا بھی سلام پیش کر دینا. سبزی خریدتے خریدتے, سرے راہ چلتے چلتے میرا بھی سلام پیش کر دینا. نہیں, یہ سب ادب کے خلاف ہے, سب ادب کے خلاف ہے. آپ نے حج بدل کے مسائل بہت سارے سنے ہوں گے اور حج بدل کے مسائل پڑھے ہوں گے, اور آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے حج بدل کیا ہوگا. بہت اچھی بات ہے, لیکن اتنے بڑے مجمع میں سے مجھے کوئی بتائے سلام بدل بھی آپ نے سنا؟ سلام بدل, حج بدل تو بہت کیے ہوں گے اور بہت سنے ہوں گے. سلام بدل کی کوئی مثال قائم کی؟ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد تھے, بڑے عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں. انہوں نے سلام بدل کا کتنا اہتمام کیا, ایک نظیر قائم کر دی. خود تو انتظامی امور میں مصروف عمل رہا کرتے تھے, خلافت کی عظیم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر نافذ تھیں, تو آپ کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے اور ان سے کہتے کہ یہ سواری ہے اور یہ زاد راہ, یہ سواری ہے اور یہ زاد راہ, کام صرف اتنا ہے مدینۃ الرسول میں پہنچ کر دربار مصطفیٰ میں حاضری دے کر میری جانب سے سلام پیش کر کے واپس آ جاؤ. یہ محبت کا عالم, اللہ اکبر. حج بدل تو لوگ کراتے ہیں, لیکن عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھو کہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی وہ کون سی آگ لگی تھی جس کے نتیجے میں وہ حج نہیں بلکہ سلام بدل پیش کرنے کے لیے سواری کا بھی انتظام کر رہے ہیں, زاد راہ کا بھی انتظام کر رہے ہیں. کام صرف اتنا ہے مدینہ منورہ جا کر بارگاہ رسالت مابعد صاحب صلاۃ والسلام میں سلام پیش کر کے واپس آ جاؤ. اللہ انہی بندوں کو نوازتا ہے جن کے دلوں میں اس کے رسول کی محبت کاملہ موجود ہو. ہم تو اتنے ناکارہ ہو گئے کہ اس حاجی کے گھر جا کر نہیں, اس کے در پر جا کر نہیں, سرے راہ چلتے چلتے ان سے کہہ رہے ہیں میرا بھی سلام پیش کر دینا. ایمان والے بھائیوں سے میری خصوصی گزارش ہے, جب کبھی آپ کو اس عظیم دربار میں سلام بھجوانا ہو, وہ آپ کا عزیز کیوں نہ ہو, وہ آپ کا دوست کیوں نہ ہو, جس کے ذریعہ سے آپ سلام بھجوانا چاہتے ہیں, آپ اپنی گزارش اور اپنی تمنائیں ایک کاغذ پر لکھیے, اس کو لفافے میں پیک کیجئے, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ٹائم لے کر اس شخص کے گھر جائیے جو سفر حج پہ جانے والا ہے, جو عمرے پہ روانہ ہونے والا ہے.
ٹائم لے کر جائیے کہ بہت ضروری کام ہے، نہایت اہم کام سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ وقت مل جائے تو لفافہ جا کر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ گزارش یہ ہے کہ میرا سلام اس عظیم رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا جن کی شان یہ تھی، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر۔ ان کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام پیش کر دینا جن کی شان یہ تھی، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ پھر دیکھیں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے آپ کے دل میں۔ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ضو۔ آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، کیا گاڑی چلانے کے ساتھ میں گرد و غبار نہیں اڑتا؟ آپ تو اندر پیک ہیں، باہر کے لوگوں کو کتنی تکلیف، گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ آپ کے گھوڑے دوڑے تو گرد و غبار اڑے، آپ کا اسکوٹر چلے تو گرد و غبار اڑے، آپ کی گاڑیاں چلے تو گرد و غبار اڑے۔ میرے مصطفیٰ بھی سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں کا گرد و غبار کیا ہے؟ تاروں کی روشنی ہے۔ گردے سفر تاروں کی ضو، مرکب براقے تیز رو، سائیں جبریل امی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس رحمت للعالمین کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ پھر آپ کا سلام یقیناً پہنچے گا اور وہاں کا فیض آپ تک ضرور پہنچے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظام زندگی عطا کیا، وہ ستون جس کو ستون وفود کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ وفد آنے والے ملاقاتیوں کو جمع کر کے بٹھلا کر ان کی بات سنتے اور اپنی بات سناتے۔ چلتے پھرتے کوئی بات نہیں ہوگی، اہم مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ایک جگہ بنائی تھی، اسی کی یاد میں وہ ستون وفود بنا ہوا ہے۔ جو وفد آتا اس کو وہیں پر بٹھلایا جاتا۔ سن 7 ہجری سے، محرم سن 7 ہجری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کے نام، شہنشاہوں کے نام، گورنروں کے نام خطوط لکھے تھے۔ تو ایک خط آپ نے ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے پاس بھی بھجوایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں بسم اللہ کے بعد جو مضمون لکھا، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس، اس کے بعد وہ مضمون ہے جو بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود اور مرقوم ہے۔ کسریٰ شہنشاہ نے جب اس خط کو دیکھا اور اس کو پڑھوایا تو جیسے ہی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے تذکرے سے پہلے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا نقل کفر کفر نباشد، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں تاکہ حقیقت کو جانا اور سمجھا جا سکے۔ اس نے کہا کہ میرے اس غلام نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا، میرا تذکرہ بعد میں کیا، اور یہ کہہ کر اس نے میرے مصطفیٰ کا مکتوب پھاڑ کے پھینک دیا۔ یمن میں ایران کی حکومت تھی، اس کا گورنر بازان ایران میں متعین تھا۔ کسریٰ نے اپنے گورنر بازان کو حکم نامہ لکھا کہ وہاں سے ایک فوجی دستہ مرتب کر کے اس پر فوجی افسر مقرر کر کے مدینے میں بھیجو، ہر حال میں میرے اس غلام کو گرفتار کر کے میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ بہرحال کسریٰ کا حکم تھا، اتنی عظیم سلطنت کا مالک، اور یمن جو اس کا اپنا حکم وہاں چلتا تھا، بازان اسی کا تو گورنر تھا، تو اس نے اپنے آقا اور اپنے بادشاہ کے حکم نامے کے مطابق ایک مضبوط فوجی دستہ مرتب کیا۔ آپ دیکھیں عظمت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اس واقعے کو سنیں۔ اس کے اوپر 2 فوجی افسر مقرر کیے اور کہا کہ مدینہ منورہ میں جاؤ، وہاں کوئی صاحب محمد ہیں جنہوں نے خط ہمارے بادشاہ کے پاس لکھا، تو ہمارے بادشاہ اس سے تلملا پھاڑ دیا اور حکم یہ بھیجا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے میری بارگاہ میں حاضر کرو۔
یمن سے وہ فوجی دستہ چلا، 2 فوجی افسر اس کے اوپر متعین ہیں، اور وہ فوجی دستہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو آپ نے فرمایا کہ آج نہیں بلکہ کل گفتگو کی جائے گی، آج نہیں۔ اب یہ کل تک کے لیے کیوں مؤخر کیا، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، کسی کو اس کا علم نہیں کہ گفتگو کے لیے کل تک کی مہلت کیوں دی جا رہی ہے۔ آج آپ علیہ السلام اس آنے والے اب وفد سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ کل آنا، اس مقام پہ بیٹھ کے بات چیت ہوگی، آج تم سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ ان کو ٹھہرایا گیا، ان کی تواضع کی گئی، رات گزر گئی، اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بلایا جہاں پر وفدوں کو بلا کر گفتگو کی جاتی تھی۔ ان سے کہا کہ بتاؤ کس لیے آنا ہوا، کیا تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان فوجی افسران نے کہا کہ ہمارے پاس یہ حکم نامہ آیا ہے کسریٰ کی جانب سے، بازان جو یمن کے گورنر ہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کو ہم گرفتار کر کے کسریٰ شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اپنے آنے کا مقصد کلیئر بتایا انہوں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مجھے کیوں کر گرفتار کروائے گا جسے آج رات موت نے گرفتار کر لیا ہے۔ کہاں ایران، کہاں مدینہ منورہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج ہے وہ تو اس دور میں نہیں تھی۔